الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مہینہ ہے جمادی الاخری، جس کو آپ لوگ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. اس کی 22 تاریخ یوم وصال ہے اس ہستی کا جس کی آج ہم خاص طور پر یاد منا رہے ہیں. خلیفۃ الرسول، امام العاشقین، امام المتقین، امیر المومنین، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا محبت اور عقیدت سے ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل محبت عقیدت احترام کے ساتھ بزرگوں کی یاد مناتے ہیں. ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت ہے.
ذریعہ نجات ہے، باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھی چنے، انتخاب فرمائے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ لفظ صحبت سے بنا ہے۔ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے لیے انتخاب فرمایا، چنا۔ سارے صحابی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ جس طرح سارے نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ رسول ہونے میں تو برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ سے زیادہ، ان میں کسی صحابی کو کوئی ایک، کسی کو 2، کسی کو 4 فضیلتیں، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ اس کلی فضیلت کو اور افضلیت کو لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں۔ فضیلت کیا ہے، افضلیت کیا ہے، شان کیا ہے؟ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں ممتاز ہیں، نمایاں ہیں، شان والے ہیں۔ اور یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ ہر جمعے کے خطبے میں عربی میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ بکر کے معنی اولیت کے، ہر چیز میں پہل، تو ابو بکر اولیت والے۔ کچھ لوگ اونٹوں کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، لقب صدیق ہے، اور عتیق، صدیق بہت سچا، عتیق آگ سے آزاد۔ اور یہ القاب ان کو، صدیق کا لفظ آسمانوں سے ملا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور عتیق کا لفظ نبی پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس نے آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اردو والے ابو بکر کہتے ہیں، لفظ بکر ہے، بہرحال آپ کے بولنے میں بڑی شان والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ لوگ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہیں، متقی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ سچ لے کر نبی پاک آئے، تصدیق سب سے پہلے صدیق اکبر نے کی، یہ آیت ان کی شان میں اتری ہے۔ متعدد آیات ہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کو کہا میں نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ مانگا، کسی نے کوئی تردد کیا۔ ایک ابو بکر ہیں، میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات میں سے ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مستشرقین، وہ لوگ جو مسلمان نہیں، دوسری زبان والے، دوسرے دین دھرم والے، جنہوں نے عربی سیکھی اور ہماری کتابیں پڑھی اور لکھا، ان کو اورینٹلسٹ یا مستشرقین کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر بچپن کے ساتھی ہیں، کم سنی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو کم سنی سے جو ساتھ ہو اور وہ فوراً ایمان لائے، یہ نبی کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ اس سے دوست سے آپ کی عادتیں، آپ کا مزاج، باتیں چھپی نہیں ہوتی۔ نبی اس لیے بھی سچے کہ سب سے پہلے بیوی ایمان لا رہی ہے، گھر میں پلنے والے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور بچپن کا ساتھی ایمان لا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے۔ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن صدیق اکبر چونکہ مرد تھے، حضرت علی اس وقت کم سن تھے، تو اب یوں کہیں گے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں حضرت سیدہ ختیجہ، اور وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس طرح تطبیق دے دی، مطابقت کر دی، بات کو ملا دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابو بکر۔ ان کے والد کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ۔ عرب میں کنیت، نک نیم جس کو کہتے ہیں، کالنگ نیم کہتے ہیں، پکارا جانے والا نام، کنیت وہ زیادہ مشہور ہوتی ہے اکثر لوگوں کی۔ آپ کو بھی کئی لوگوں کے نام یاد نہیں ہے، کنیت یاد ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، سب کو یہ ابو ہریرہ یاد ہے، ان کا اصلی نام یاد نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، آپ کو یہ کنیت یاد ہے، ان کا اصلی نام یاد نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ۔ یہ ابو قحافہ لوگوں کو یاد ہے، ان کا نام یاد نہیں ہے۔ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ چھٹی ساتویں پشت میں ان کا خاندان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، والد صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، اور آگے ان کی اولاد صحابی۔ یہ اعزاز بھی ان کی خصوصیت ہے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کہلاتے ہیں۔ یہ یار غار کا مطلب آج محاورہ بن گیا، جو بہت گہرا پیارا دوست ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار غار ہے، حالانکہ وہ جو واقعہ اور ہے، نسبت اور ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے قریبی دوست اور پیارے اور ساتھی ہیں حضرت ابو بکر کہ نبی پاک کے بچپن کے بھی ساتھی، لڑکپن کے بھی ساتھی، جوانی، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے، جوانی کے بھی ساتھی، ادھیڑ عمر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، جنگ کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، اور قیامت تک مزار میں بھی ساتھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ ہر کوئی جو جاتا ہے چہرہ رسول کے سامنے سلام کرتا ہے تو پھر حضرت ابو بکر کو اور پھر حضرت عمر کو۔ دیلمی میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، محبت والے بڑی توجہ سے سنیں، فرمایا میں، ابو بکر اور عمر، حضور نے فرمایا میں اور ابو بکر اور ایک ہی مٹی سے ہیں، ایک ہی مٹی سے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ جس کی مٹی جہاں سے گئی ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، اور اس جگہ کے لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ ان کی مٹی کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آئی ہے۔ کتنی شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، یہ ابو بکر کیسے ہیں دین میں؟ ایسے ہیں جیسے سر میں آنکھ اور کان دونوں کو ملائیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تو یہ طبرانی میں روایت موجود، جیسے انسان کے چہرے سر میں آنکھ اور کان ہوتے ہیں، یہ دین میں اس طرح ہیں۔ ابن النجار نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا ابو بکر پر اللہ نے خاص تجلی فرمائی ہے، باقی پر عام فرمائی ہے۔ اندازہ کیجئے ان کی شان کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد زمین اور آسمان والوں سے بہتر ہیں۔ کس کا ارشاد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خواب دیکھا کہ میرا جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، اس میں 3 انہوں نے جو دیکھا، اہل جنت کے 3 افضل لوگ دفن ہوں گے۔ فرمایا تمہارا خواب سچا ہے۔ کنز العمال میں روایت، حضور نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے۔ ان کے حجرے میں نبی پاک آرام فرما ہے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر آرام فرما ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا یہ ابو بکر عمر کون ہیں؟ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں پہلے ہیں۔ یہ دیلمی اور ابن النجار میں یہ روایت موجود کہ میری امت میں سے جو لوگ پہلے داخل ہوں گے ان میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، ایمان سے، اور ان کا بغض، ان کی دشمنی کفر سے۔ کیا مطلب؟ جو ایمان والا ہے ان سے محبت رکھے گا،
یہ ایمان والے ہونے کی نشانی۔ آپ نے سنا ہوا ہے حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور کے پیارے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا یہ کہول اہل جنت کے سردار ہے نبیوں رسولوں کے سوا۔ یہ جو کہولت ہوتی ہے اس کو آپ اردو میں ادھیڑ عمر یا مڈل ایج کہتے ہیں، ان کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کا ٹائم کم ہوتا ہے، بہت زیادہ واقعات نہیں سناتا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے ایک بات آپ کو بتائی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر کو تمام صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ کیا ہے؟ پھر کہیے گا۔ اور یہ ان سب میں افضل ہیں، فضیلت بھی ہے، افضلیت بھی ہے۔ تو جب نبی پاک نے ان کو افضل فرما دیا تو اب ان کے بارے میں ہم نے کوئی شبہ نہیں کرنا۔ اچھا، میں اور آسان کروں آپ کے لیے، مجھے بتائیں اس دور میں آج داتا صاحب جیسا کوئی عالم ہوگا؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش کے مرتبے کا کوئی شخص ہوگا؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے کا کوئی شخص ہوگا؟ نہیں۔ تو جب حضرت داتا صاحب مانے، حضرت غوث پاک مانے کہ حضرت ابو بکر نبی کے صحابہ میں، نبیوں رسولوں کے بعد مخلوق میں افضل، تو آج اگر کوئی انکار کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں کہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ تو جن صالحین اولیاء کے طریقے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بات اور کر دوں، پہلے بھی کی ہے پھر کر رہا ہوں، ہمیں نبی کا ہر صحابی پیارا ہے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کے بارے میں کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کو افضل بھی مانے، فضیلت بھی مانے، افضلیت بھی مانے، مگر کہے کہ مجھے پیار حضرت علی سے زیادہ ہے، تو ہم اس کو کوئی برا نہیں کہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کی شان گھٹائے گا، ہاں، لیکن یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کو افضل نہیں مانتا تو پھر بات درست نہیں۔ اگلی بات سن لیں، نبی پاک کے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، نام نہیں ہے لیکن ذکر ہے، مگر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو خاص طور پر اللہ نے نبی کا صحابی فرمایا ہے۔ ان کے لیے صحابی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو اب جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ نے ان کو نبی کا صاحب فرمایا، تو یہ وہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر خود قرآن میں رب کے کلام میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے کچھ باتیں سناتا ہوں آپ کو۔ ایمان کے حوالے سے ان کا واقعہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ سنایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے، حضور نے اپنے چچا کا کپڑا پکڑ لیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میری تو ماں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے، نبی پاک کو ابو طالب نے ساتھ لے لیا، سفر میں تھے۔ ایک راہب گرجا تھا راستے میں عیسائیوں کا، اس میں ان کا راہب، جس کو آج آپ پادری کہتے ہیں، وہ اپنے
اس گرجے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، لوگ اونٹوں پر سوار ہیں، مگر ایک اونٹ ایسا ہے جس پر کہ کوئی کم سن یعنی گنتی کے لحاظ سے کم عمر بیٹھا ہے، مگر اس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جب قافلہ قریب آیا تو گرجا تھا، انہوں نے کہا یہاں پانی وغیرہ مل جائے گا، حاجت رفع کرنے کا انتظام ہوگا، وہ رکے تو یہ راہب باہر آیا۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی سواریوں سے اتر کے، درخت تھا بڑا گھنا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ایک درخت تھا جس کے پتے شاخیں اوپر تھیں، اس کے نیچے سایہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس آ کے بیٹھے تو ساری شاخیں آپ پر جھک گئیں۔ اس نے یہ منظر بھی دیکھا تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ قریشی ہیں، مکہ سے آئے ہیں، شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے۔ اس نے کہا جی تم لوگوں کی آج میرے ہاں دعوت ہے، کھانا میرے پاس کھانا۔ وہ سارے بڑے حیران، ہم کئی مرتبہ یہاں سے گزرے ہیں، اس نے کبھی پوچھا تک نہیں، آج کہہ رہا ہے دعوت ہے۔ وہ دوسروں نے کہا ہم نے مانگا تھوڑی ہے، جب خود کھلا رہا ہے تو کھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا قافلے والوں سے یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا اب بات ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال کیا تو آخر اس نے کوئی نشانی دیکھی نا، کتابوں کا عالم تھا، وہ جانتا تھا، اس نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھی۔ سب لوگ اندر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ راہب نے دیکھا جس کی خاطر دعوت کی ہے وہ تو آیا نہیں، سارے طفیلی آ گئے جس کی خاطر میں نے بلایا ہے۔ اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا جی وہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ سامان کے پاس نگرانی کے لیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی بلا لو، سامان کی نگرانی میرے آدمی کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راہب صاحب نبی پاک کو جیسے کہتے ہیں نا ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا، مسلسل دیکھ رہا، ایک ایک ادا نوٹ کر رہا ہے۔ لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کھانا لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھوک لگی ہو لوگ کیسے کھاتے ہیں، لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا لقمہ لیتے ہیں، دیر تک چباتے ہیں، اتنی دیر میں اگلے 6 لقمے لے جاتے ہیں۔ وہ یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا کے لوگ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس نے آ کر کہا میں تم کو لات و عزا، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم دیتا ہوں میں جو پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتانا۔ بظاہر عمر شریف گنتی کے لحاظ سے 12 برس بتائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے ان کے نام نہ لے، تو بتوں کے نام لے رہا ہے، میرے سامنے ان کا نام نہ لے، میں ان کو بہت دشمن رکھتا ہوں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن خبر ہے، خبر، کیونکہ نبی بے خبر ہوتا نہیں۔ میں بڑا نہیں رہا، مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ۔ فرمایا اب ٹھیک ہے، میں بولتا ہی سچ ہوں لیکن تو نے اللہ کا نام لیا ہے، بول کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا ہمیشہ رہتے؟ فرمایا ہمیشہ رہتے۔ اس نے کہا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس نے کہا میں آپ کی پشت دیکھ سکتا ہوں، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ حضور پسند نہیں فرماتے تھے لیکن کپڑا ہٹا دیا۔ اتنے میں لوگ آ گئے، راہب صاحب ہم جب سے آئے ہیں آپ اس بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
گھور گھور کے اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اب آپ اس کے کپڑے اتروا رہے ہیں, کیا مطلب ہے, کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پھر وہی جو سوال کیے, اس نے کہا سنو, یہ اس امت کے نبی ہیں. راہب نے کیا کہا, یہ اس امت کے نبی ہیں, میں نے نشانیاں دیکھ کر ان کو پہچان لیا ہے. تم جا رہے ہو شام, وہاں یہودی ہیں, وہ بھی پہچان لیں گے, ان کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں. تو میں صرف, کوئی اور بات نہیں ہے, میں نے چونکہ نشانیاں دیکھی اسی لیے تمہاری دعوت بھی کی ہے. یہ نبی یہ آخر الزمان ہے. یہ باتیں حضرت ابو بکر سن رہے تھے. وہ اسی سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے, حضور آپ تو آج کہہ رہے ہیں, میں اس وقت سے آپ کو نبی مانتا ہوں. میں تو انتظار کر رہا تھا کب آپ اعلان کریں اور کب میں ایمان لاؤں. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق, ان کو اللہ نے کیا فرمایا, واقعہ سنیں. ثانی اثنین, دو میں کا دوسرا, دو ہیں تو دو میں دوسرا. کون فرما رہا ہے یہ؟ اللہ. کہاں؟ قرآن میں. تو کس نے ان کو نبی کا ثانی فرمایا؟ اللہ. اذ ہما فی الغار, جبکہ تھے وہ غار میں. اذ یقول لصاحبہ, جب فرمایا انہوں نے اپنے صاحب سے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو مخالف ہے نا صحابہ کے, سمجھ گئے, جو لوگ سینہ پیٹتے رہتے ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے, وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں اتری ہے. اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا, کسی سے انکار ہو سکتا نہیں. ثانی اثنین, دو میں کا دوسرا, جبکہ تھے وہ غار میں تو انہوں نے کہا اپنے صاحب سے, کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ, بے شک اللہ, ان اللہ معی نہیں فرمایا, اللہ میرے ساتھ ہے. معنا, حضور نے ان کو معیت میں لیا, جس کو حضور نے اپنے ساتھ ملایا. رب نے ان کا ذکر ساتھ کیا, ہم کیسے الگ کر دیں؟ تو جو الگ کرتے ہیں وہ خود الگ ہو گئے ہیں. جنہوں نے نہیں مانا ان کو کوئی فائدہ. رفیق غار تھا ہجرت میں کون اے لوگو, ذرا تو جا کے یہ ختمی مآب سے پوچھو. سکینہ کس پہ ہوا تھا نزول خالق کا, خدا سے پوچھو, خدا کی کتاب سے پوچھو, پتہ چلے تمہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں. اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 برس مکہ میں رہے. مکہ والوں نے کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا تھا؟ حضرت ابو بکر کو مارا, ان کے باپ کو, ان کی ماں کو, کس کس کو, کہاں کہاں کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں. ایک پوری تاریخ ہے. ستم پر ستم مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. ہجرت کی حبشہ تو پیچھے گئے. 40 خاندان رہتے تھے, ہر ایک نے اپنا ایک ایک دے دیا نمائندہ, ننگی تلوار لے کے. نبی کے ان کو پتہ چل گیا یہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے, انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. ننگی تلواریں لے کے برے ارادے سے نبی کے مکان کو گھیر لیا. صحابہ تو حضور نے حکم دے دیا تھا جانے کا. حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی, حضور مجھے بھی اجازت دیں میں جاؤں. فرمایا ٹھہر جاؤ, شاید تمہیں کوئی ساتھی مل جائے. وہ بڑے
آشنا تھے، راز آشنا تھے، سمجھ گئے کہ مجھے حضور کا ساتھ ملے گا۔ حضور نے ان کو اجازت نہیں دی، حضور اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ کے پاس حضرت علی موجود ہیں، باہر ننگی تلواریں لے کر برے ارادے کے ساتھ 40 جوان، 40 خاندانوں کے، اس لیے کہ اگر کوئی ایک خاندان بھی کم ہوگا تو بعد میں وہ دوسرے کو الزام دے گا، سب کے اکٹھے ہو گئے تھے کہ سب کا یہی ارادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں مکے والوں کی تھی، وہ حضرت علی کو تھمائیں کہ یہ لو اور میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹانا اور میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ وہ جو 40 کھڑے ہوئے ہیں وہ برے ارادے سے کھڑے ہیں، نبی کے بستر پر جو بھی ہوگا وہ تو اس کو نبی سمجھیں گے، کتنی خطرناک بات۔ مگر حضرت علی کہتے ہیں اس رات جیسی نیند نہیں آئی کبھی، جتنی مزے کی وہ نیند تھی کبھی پھر نہیں آئی۔ کیوں کہ نبی نے فرما دیا تھا صبح اٹھنا، مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹانا اور میرے پیچھے آ جانا، اور مجھے پتا تھا جیسے نبی نے کہا ہے ویسا ہوگا۔ اس یقین کی وجہ سے بڑے مزے کی نیند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، رات کا وقت، دروازہ فوراً کھل گیا، ابھی کھٹکھٹایا نہیں ہے، کھل گیا، ذرا سی آہٹ سے کھل گیا۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے تمہیں پہلے سے انتظار۔ گھر والوں نے کہا جب سے آپ نے ہجرت کا کہا یہ رات کو سوئے نہیں ہیں کہ کہیں حضور آئیں میری وجہ سے دیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے کہ سفر پہ روانہ ہوں گے، وہ وہاں سے چلے۔ حضور نے راستہ بدلا، جنہوں نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے، مدینہ منورہ دیکھا ہے، جانے کا راستہ دیکھا ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے پہرے لگائے ہوئے تھے ہر راستے پہ، لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے، دیکھو کسی طرف سے چلے نہ جائیں، نکل نہ جائیں، بندے کھڑے کیے ہوئے جس کو آپ چوکی کہہ دیں، پولیس کی چوکیاں بنا دیتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، آواز آئی اونٹنیوں کی، تو جو اس راستے پہ بیٹھا تھا وہ فوراً الرٹ ہو گیا، چوکنا ہو گیا، کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑے آرام سے جواب دیا، میں ابو بکر بن ابی قحافہ۔ اس نے کہا مرحبا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب مسئلہ تھا، وہ بیٹھے رہے، اسی لیے بتا دیتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، بتا دیتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، غلط کہتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے، کیونکہ صدیق تو جھوٹ بولتا نہیں ہے، جو صدیق ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب مرحلہ بڑا نازک، مگر اللہ جس کی مدد کرے اس کو پھر کیا تکلیف، اس کو پھر کیا کمی۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے ساتھ وہ مرد ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، الذی ہوا رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ مرد ہے جو مجھے، اس نے سمجھا کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، کوئی پتہ بتانے والا ساتھ ہے، اس نے نہیں سمجھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ اگلی صبح ابو جہل نے پوچھا کیوں بھائی، کسی راستے سے گزرے تو نہیں، کسی کو آیا گیا تو نہیں؟ وہ جو پہرے دار وہاں بٹھایا ہوا تھا اس نے کہا میرے راستے سے 2 آدمی گزرے تھے۔ کون تھے؟ ان کا ایک ابو بکر تھے، دوسرے ان کا جی انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی پتہ بتانے والا، راہ دکھانے والا ہے۔ اس نے ابو جہل نے کہا تم لوگ واقعی بڑے بے وقوف ہے، وہ نبی صحیح کہتا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، اور ابو بکر کو نبی کے سوا کون راہ دکھائے گا؟ مگر اللہ نے پردہ ڈالنا تھا، حضرت ابو بکر نے غلط بھی نہیں کہا اور اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالی آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ بجائے سیدھا مدینے کی طرف جانے کے راستہ بدلا، جہاں عرفات میں لوگ منا میں خیمے لگاتے ہیں حج کے لیے، تو جو پرانی سڑکیں اور پھر نئی سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان میں ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے، آخر میں بالکل
ان میں ایک پہاڑ ذرا زیادہ اونچا ہے، اس کا نام ہے جبل ثور۔ کیا نام ہے؟ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ثور اس کا نام۔ اس کے آخری اوپر جو ہوتا ہے نا کاؤنٹر کوپ جس کو کہتے ہیں، آخری چٹان اوپر، وہاں ایک غار تھی۔ یہ جو غار ہوتی ہے یہ بہت بڑی چٹان، اندر سے خالی، اس میں جانے کا رستہ قدرتی بنی ہوتی ہے، جانے کا رستہ ہوتا ہے پورا، وہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، اندر سے کمرے کی طرح خالی۔ وہ تھی، یہ پہاڑ کے پاس پہنچے، رات کا وقت ہے، اونٹنیاں وہاں سے واپس کر دیں اور اب پہاڑ چڑھنا ہے۔ یہ پہاڑ چڑھنا ہم لوگوں کا کام، مجھے اور آپ کو چڑھنا پڑ جائے نا تو ہوش آ جائے۔ وہ جو لوگ ہیں ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں جیسے ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب رات کا وقت ہے، پہاڑی ہے اور بہت اونچی پہاڑی ہے، معمولی نہیں، کہتے ہیں 3 میل کی چڑھائی ہے۔ اب تو ترکوں نے کچھ کاٹ کاٹ کے سیڑھیاں جیسی رستے بنا دیے، اس وقت یہ انتظام بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کبھی نبی کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اس لیے آگے ہو جاتا ہوں کوئی اس طرف سے آپ پر حملہ نہ کرے، ادھر دیکھتا ہوں تاکہ ادھر سے کوئی حملہ نہ کرے۔ نبی پاک کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اتنا میرا خیال، حضور نے دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ان اللہ قد استجاب لک، محبوب تیرے یار کے لیے تیری دعا قبول ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور پہاڑ ہے، رات کا وقت ہے، اونچائی چڑھنا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ میری پشت پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو اپنی پشت پر، اپنی بیک پر سوار کر کے چڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ رات کے وقت اکیلے شخص کو پہاڑ چڑھنا مشکل، حضرت ابو بکر کو دیکھیں۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی رحمت ہیں تو نبی کو آسانی کرنی چاہیے تھی ابو بکر کے لیے، کہ ابو بکر پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تم اپنے آپ کو سنبھال کے چڑھ جاؤ، بڑی بات ہے، تم کہہ رہے ہو میں سوار ہو جاؤں تم پر، تو یہ تو تمہارے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہو جائے گا۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ سمجھے نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا رات کا وقت ہے، چڑھنا پہاڑ ہے، مشکل کام ہے، ان کا نبی کو سوار کر لوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ان کی برکت سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی، پتہ نہیں ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے سہولت ہو جائے گی، میرے لیے چڑھنا آسان۔ حضور ان پر سوار ہوئے، وہ چڑھے، کیا منظر ہوگا۔ حضرت ابو بکر سے نبی کا سینہ لگا ہوا، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ نہ یہ پہاڑ ختم ہو نہ یہ سفر پورا ہو۔ محبت والوں کے لیے اشارے، دل تو چاہتا ہے اور مزید لیکن ٹائم کم۔ آگے پہنچے تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور یہ غار ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی کب سے نہیں آیا، تو صفائی کر لوں پہلے تو پھر آپ کو بلاؤں گا، آپ یہاں تھوڑی دیر ٹھہریے، میں جاتا ہوں اندر صفائی کرتا ہوں اور پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ حضور نے یہ بھی پسند فرما لیا۔ حضرت ابو بکر غار میں گئے تو دیکھا غار میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، ہر طرف زمین میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، اتنا یہ کیسے؟ انہوں نے صفائی کی، جو کپڑے تھے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، کپڑے ختم ہو گئے، سامان ختم ہو گیا کہ اس میں کیا بھریں، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، ہیل پاؤں کی وہ رکھ دی اور سوراخ کو بند۔ حضور کو دعوت دی تشریف لائیے۔ کہا جاتا ہے وہاں ایک سانپ رہتا تھا، اسنیک، سانپوں کی عمر خاصی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہوا تھا نبی آخر الزمان جب سفر کریں گے ہجرت کی رات
تو یہاں آئیں گے اس غار میں 3 راتیں رہیں گے۔ اس نے حضور کی زیارت کے شوق میں اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب ایک ہی راستہ ہے آنے کا، ہو سکتا ہے جب وہ آئیں تو بند ہو جائے، تو اس نے کسی طرح سوراخ کروا لی ہے تاکہ ایک راستہ بند ہو، دوسرے سے دوسرا بند ہو، تیسرے سے تیسرا بند ہو، چوتھے سے آ جاؤں۔ اس نے سوراخ کروائے ہوئے تھے۔ یہ جب پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ہیں، تو وہ روز رات کو آتا تھا، سانپ آتا تھا، دیکھتا تھا کوئی نہیں ہے، واپس چلا جاتا تھا۔ آج وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے آگے سے سوراخ بند، اس نے یقین کر لیا کوئی آ گیا ہے، رستے بند ہو گئے۔ سارے سوراخ پھرا، ایک سوراخ پر اس کو گوشت ملا، ایڑی ملی۔ اس نے منہ پھیرا کہ جو آگے ہے وہ ڈر کے اپنا پاؤں ہٹا لے۔ آگے تھے صدیق اکبر، زبان حال، جو جس حال میں ہے اپنی زبان، سانپ نے اپنی زبان حال سے کہا ابو بکر پاؤں ہٹاؤ۔ صدیق اکبر جواب دے رہے ہیں یہ نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے کہا میں سانپ ہوں، کہ میں صدیق اکبر ہوں، کہ میں کاٹ لیتا ہوں تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا ہاں ہوتی ہے، تکلیف سہ سکتا ہوں، نبی کو بے آرام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں کاٹ لوں تو جان لے لیتا ہوں۔ ان کا اگر کاٹ کے جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو جان لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے۔ اللہ اندازہ کریں، ہم تو دور سے دیکھ کے ہی بھاگ جائیں۔ صدیق اکبر اس لیے کہ یہ سانپ ہے، آئے گا نبی کو کوئی تکلیف دے گا۔ انہوں نے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی، سانپ نے ڈسا، 1 بار 2 بار 3 بار، جتنا وہ ڈس سکتا تھا، آگے سے ہل نہیں رہے۔ یہ انسان تو ویسے دہشت سے ہی، خوف سے ہی مر جاتا ہے، لیکن یہ جو زہر ہوتا ہے نا سانپ کا، یہ آپ کے خون کو جما دیتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن آپ کی رک جائے، ختم۔ حضرت ابوبکر برداشت کر رہے، برداشت کرنے میں بھاپ بنی، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو گرے نبی کے چہرے پہ۔ ہوگا کوئی ایسا موتی دنیا میں جس کو یہ درجہ، یہ مرتبہ ملے؟ نبی پاک نے آنکھیں کھولیں، کیا ہوا حضور؟ کوئی سانپ ہے مجھے کاٹ رہا ہے۔ فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ حضور نہیں وہ آپ کو تکلیف دے گا۔ فرمایا نہیں وہ تکلیف نہیں، وہ سلام کرنا چاہتا ہے۔ پاؤں ہٹایا، وہ آ گیا، اس نے آ کر اپنے انداز میں سلام کیا۔ نبی سب کی زبان جانتے ہیں، سب کے نبی بن کے آئے۔ فرمایا کیوں کاٹا اس کو؟ کہ یہ اکیلے عاشق تو نہیں ہے، ہم بھی تو ہیں۔ آج باری آئی ہے، میں یہاں برسوں سے رہ رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے، میں انتظار میں، آج باری آئی ہے تو یہ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ یہ پاؤں ہٹا لیں، انہوں نے نہیں ہٹایا، مجبوراً مجھے کاٹنا پڑا۔ اور میں تو نے زیارت کر لی نا، سلام کر لیا۔ اس کو بھی سلام کرنے کا شوق، اس نے کہا جی ٹھیک۔ حضور نے فرمایا تو جا۔ وہ چلا گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہ زہر جو پھیل گیا تھا وہ سمٹ گیا۔ اگر اس وقت ان کی روح نکل جاتی شہید ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن حضور نے وہ روک دیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا وہی زہر پھیلا اور ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ یہاں ایک بات آپ کو پھر سنا دوں، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ یاد کر لیں، ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ سنیں۔ مدینہ منورہ میں 2 طرح کے سانپ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر 2 بڑے خطرناک قسم کے سانپ تھے۔ اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، صحیح تلفظ، تو ایک کا نام ذوالطفیلتین اور دوسرے کا اطبر، حدیث میں موجود ہے۔ کیا تھے وہ دونوں؟ اونچی، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے نہیں۔
ابھی ذوالطفیلتین ابھی گوگل پہ لکھیں، آپ کے سامنے ساری تفصیل آ جائے گی۔ یہ وہ سانپ ہیں کسی کو دیکھ لینا آنکھ ملا کے، جانور کو دیکھ لیں تو وہ ہنڈیا میں پہنچ جائے، بندے کو دیکھ لیں تو قبر میں پہنچ جائے۔ صرف دیکھنے سے اس سانپ کے آنکھ میں اتنا اثر کہ جانور کو دیکھ لے تو وہ ہنڈیا میں پہنچ جائے، کیا مطلب مر جائے، اس کو پکانا پڑ جائے، بندے کو دیکھ لے تو اونچی۔ کون ہے یہ؟ پھر کہیے گا اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ جب سانپ کی نظر میں اتنا اثر ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سانپ کی نظر میں اتنا اثر ہے تو نبی کی نظر میں کتنا اثر ہوگا؟ اللہ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، وہ لوگ جو نہیں مانتے۔ اتنا خطرناک وہ سانپ حضرت ابوبکر کو ڈسا، نبی نے زہر سمیٹ دیا۔ نبی کو اللہ نے کمال دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی۔ حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ جو شعر سنایا کرتے تھے، محبت سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ جانو مال اور رشتے ناتے دیکھیے اس نے ہیں کر ڈالے، نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ۔ طالب زارے ماہ مدینہ، مونس و یارے شاہ مدینہ، مہر و وفا کا مصدر و مظہر رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملا، درجہ بھی ملا۔ اب آپ کو ایک حدیث اور سناؤں اور پھر اس بات کو سمجھیں۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے ہی تارے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ میں نے عرض کی هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آسمان پر جتنے تارے ہیں حضور کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ نبی پاک کے بارے میں سیدہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے آسمان پر تارے کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ لیکن سیدہ کا عقیدہ کہ تارے کتنے ہیں نبی کو یہ بھی پتہ ہے، اور اتنی نیکیاں کس کی ہیں نبی کو یہ بھی پتہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنے بندے ہوں گے کیا کیا نیکیاں کریں گے، کیا کیا کر رہے ہوں گے، حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا ابھی کتنے لوگ پیدا ہونے ہیں، وہ کتنی نیکیاں کریں گے، کیا کیا کریں گے، کوئی چھپ کے کریں گے، کوئی دکھا کے کریں گے، مجھے کیا پتا۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، قال نعم، فرمایا ہاں اتنی نیکیاں ہیں کسی کی۔ کس کی ہے؟ فرمایا عمر کی۔ عمر ہو، اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر فاروق کی۔ اندازہ کرو حضرت عمر کی شان، تارے کوئی نہیں گن سکتا، حضرت عمر کی نیکیاں کوئی نہیں گن سکتا۔ قلت فأین حسنات ابی بکر، وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے تو میں نے بول ہی دیا، اگر اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا حضرت ابو بکر کی کتنی ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ کاش ہمارے پاس وہ ذوق ہو، ایمان کی وہ لذت ہو کہ ان الفاظ کو سمجھے۔ فرمایا یہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں جتنی ہیں تاروں کے برابر، ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، وہ غار ثور والی ایک نیکی، حضرت عمر کی ساری نیکیاں مل کے اس کو نہیں۔ اندازہ کرو اب یہ کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے حضور کو، حضور کے شعار کو ملا۔ آج اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے ہلکی تو بولیں پھر وہ ایمان والا ہے؟ اونچی۔ حضور دعا کریں یا اللہ قیامت کے دن یہ میرے درجے میں ہو، اللہ جواب دے تیری دعا قبول ہو گئی۔ اور آج کوئی کہے میں مومن ہی نہیں مانتا تو جو ایسا کہے وہ بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکرین، حضور فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اور جتنے احسان اس نے کیے کسی اور نے، یہ محبت سے انعام دینے والی بات۔ فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں رب چکائے گا۔ نبی کریم کی خدمت کی انہوں نے، حضور نے جو کچھ ان کو فرمایا میں ان کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا محبت والے ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ میں اور میرا مال، میں، ایک بار پھر میں، لکا، حضور آپ کا، لکا یا رسول اللہ، میں بھی اور میرا مال بھی کس کا ہے؟ حضور آپ کا ہے۔ یہ بات بتا رہی ہے حضرت ابو بکر نبی کے لیے کیسے۔ چنانچہ فرمایا تم میں ابو بکر کو جو فضیلت حاصل ہے نا
وہ اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، سجدے زیادہ ہیں، اس کے دل کی ایک حالت ہے جس کی وجہ سے اس کی فضیلت تم سب پہ زیادہ ہے۔ اور وہ دل کی حالت کیا ہے؟ ان کا دل دھڑکتا ہے تو نبی کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہے حضور، آپ کو دیکھتے رہنا، دوسری آپ کے پاس بیٹھے رہنا، آپ کے پر مال خرچ کرنا۔ یہ صدیق اکبر ایسا۔ اور وہ سبع سنابل میں حضرت بلگرامی نے اور مجدد الفسانی نے یہ جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ اندازہ کریں وہ صدیق اکبر رضی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 علامتیں، نشانیاں ہیں۔ کس کی؟ فرمایا جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ 360 نشانیاں کسی ایک بھی ہو گئی بالآخر، یعنی بھگت بھگتا کے بالآخر وہ جنت میں چلا۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، فرمایا مجھ میں کتنی ہے حضور، مجھ میں کتنی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو جو نظر آ رہی ہیں وہ 2 ہیں 4 ہیں، باقی بتاؤ، تم خود بتاؤ تم میں یہ بھی ہے کیا، تم میں یہ بھی ہے؟ نہیں، نبی کو سب خبر۔ فرمایا تجھ میں ساری ہے، تجھ میں۔ اگلی حدیث سنیں اور زیادہ لطف آئے گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے آواز پڑ رہی ہوگی، ایک سے روزے والوں کو، ایک سے نماز والوں کو، ایک سے صدقہ کرنے والوں کو، ایک سے ذکر کرنے والوں کو۔ حضرت ابو بکر پاس بیٹھے ہیں، حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا، کیا مجھے بھی آواز پڑے گی؟ نہیں، فرمایا مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی۔ یہ ایمان کی بات ہے، نبی کے ساتھ کی بات، آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ حضور مجھے کس دروازے سے؟ فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے گزر۔ کتنی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود۔ اب ایک مسئلہ آپ کو اور زیادہ یاد کرا دوں۔ وہ لوگ جو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ افضل ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں یا مولا علی کا مانوں؟ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت علی کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ، کیا نام لیا میں نے؟ آپ کہیں گے کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں تو حنفیہ کا نام کیوں ہے؟ تو حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے، ایک ان کا ایک اور بیٹے کا، تو ان کی پہچان کے لیے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ بیٹے حضرت علی کے ہیں، ان کو لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ قلت لأبی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا کائنات حضرت علی سے کہا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان مجھے یہ بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان، بہتر شخص کون ہے؟ مولا علی سے کون پوچھ رہا ہے؟ ان کا اپنا اونچی۔ ابھی تک آپ نے دھیان نہیں دیا، وہ کو اور پوچھے تو ہو سکتا ہے، بیٹا پوچھ رہا ہے، بیٹے کو تو جو چاہے کہہ دیں، لیکن مولا علی کا بیٹا پوچھ رہا ہے، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ابو بکر، حضور کے بعد سب سے افضل بہتر شخص حضرت ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، میں نے اس کے بعد کہا کہ جی ان کے بعد کون؟ قال عمر، انہوں نے نام لیا ان کے بعد حضرت عمر۔ قلت ثم انت، میں نے اس کے بعد کہا کیا اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا لا، قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں نہیں ہوں اس کے بعد ان مسلمانوں میں سے ایک اور شخص ہے۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، تو جب حضرت علی ان کو حضور کے بعد سب سے افضل مان رہے ہیں تو پھر میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں؟ دیکھو حضرت علی کی دلیل دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، بیماری دامن اقدس چھونے آئی،
حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ ان کی بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی، انہوں نے کہا میرے ابا جان بڑے نرم دل ہے، رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، رونے لگ جائیں گے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا تم کہو نبی پاک کو، میرے ابا جان نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ فرمایا مرو ابا بکر، کہو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ کتنی مرتبہ اونچی، حضور نے زور دے کے کہا۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا، فرمایا جب حضور ان کو ہمارے دین کا امام بنا گئے تو ہم ان کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ حضور نے ان کو آگے کیا، فرمایا میں اس وقت بالکل ٹھیک تھا، تندرست تھا، سامنے بیٹھا تھا، یہ بھی نہیں کہ میں بیمار تھا یا غائب تھا، میں بیٹھا تھا، لیکن حضور بار بار کہہ رہے ہیں ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر 17 نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر نے، کتابوں میں ایک مرتبہ حضرت عمر آ رہے تھے، حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ تو پتہ چلا جس کو نبی نے آگے کر دیا کوئی پیچھے کر سکتا؟ اونچی نماز ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کھڑکی سے پردہ ہٹایا، کھڑکی سے صحابہ روز دیکھتے تھے، 3 دن ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، کیا گزر رہی ہوگی ان پہ؟ حضور نے پردہ ہٹایا، سارا سب کا منہ کس طرف تھا؟ سب ادھر پھر گیا، سب کا منہ، سب کا منہ، نماز ٹوٹی؟ اونچی فتویٰ لگانے والوں ذرا سوچو کیا کیفیت ہوگی اس وقت صحابہ کی۔ حضور بھی دیکھ رہے ہیں، میں ذرا دیکھوں میرا ابو بکر کیسے نماز پڑھا رہا ہے، کیسا اچھا لگتا ہے، کیسا جچ رہا ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ سارے ادھر دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے 2 صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، حضور تشریف لائے، الٹا ہاتھ اس طرح مارنا، صحابہ نے اس طرح اپنا ہاتھ مار کے حضرت ابو بکر کو بتانا چاہا کہ حضور آ رہے ہیں۔ کسی کی نماز ٹوٹی؟ اونچی تسبیح کہتے ہیں اس کو، حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضور آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب وہ نماز پڑھتے تھے ان کو کسی اور کی خبر نہیں ہوتی تھی، نہ وہ کسی طرف دیکھتے تھے، یعنی پوری طرح توجہ سے۔ ادھر یہ آوازیں زیادہ جب ہونے لگیں تو حضرت ابو بکر نے مڑ کے دیکھا، مڑ کے، منہ قبلے سے پھر جائے نماز رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی؟ وہ دیکھ رہے ہیں، نماز ٹوٹی نہیں، کیونکہ قبلے سے تو پھری ہے مگر کس کی طرف پھری ہے؟ اللہ، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ اگر وہاں دیکھیں گے نا، حدیث پڑھیں گے تو التفت، انہوں نے مڑ کے دیکھا، نماز نہیں ٹوٹی، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہیں ٹھہرے رہو۔ حضور آئے، حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ منظر یہ تھا، حضور امام تھے حضرت ابو بکر کے، حضرت ابو بکر امام تھے باقی صحابہ کے۔ کیا منظر ہوگا، میں اس کو کس طرح بیان کروں۔ حضور نے آگے پڑھنا وہاں سے شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ گئے تھے، اس سے اگلی آیت سے حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ آپ نے، کاش کہ آپ کو سمجھ آتے، انا و مالی الا لکا، میں اور میرا مال کس کا ہے حضور؟ آپ ہی کا ہے، میں اور میرا مال آپ ہی کا ہے۔ یہ کس محبت کی اور کس پائے کی بات ہے، کاش ہم سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تبوک پر جانا ہے، جنگ تبوک، رومیوں سے لڑائی ہے، بہت بڑے عیسائیوں کا بہت بڑا جناب وہاں معاملہ، مسلمانوں پر قحط کا سال ہے، کھانا پینا مال کی کمی۔ حضور نے مسجد میں اعلان کیا جو مسلمانوں کے لیے سامان کا، راشن کا، اسلحے کا، سواری کا انتظام کرے۔ حضور نے چندے کے لیے اعلان کیا، ثواب بتایا، سب صحابہ نے دیا۔ حضور نے فرمایا سارے ہی حصہ لو۔ اب تمام روایتوں میں حضرت ابو بکر اپنا پورا گھر اٹھا لائے، پورا گھر۔ روایتوں میں دیوار پر ہاتھ پھیر کے، مٹی کی ہوتی تھی نا دیواریں، چونے گارے کی کوئی، ان پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کپڑا سینے والی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ سب کچھ لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، ہیپس بنے ہوئے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ دروشی پڑھنے سامان کی ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کس صحابی کا ہے؟ یہ کس صحابی کا؟ حضور دعا دیتے جا رہے، آگے دیکھو تو بہت بڑا ڈھیر۔ یہ کس کا سامان ہے جی؟ حضرت عمر نے کہا میں لایا ہوں۔ کتنا لائے ہو جی؟ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے دعا دی، آگے دیکھا تو پہاڑ بنا ہوا سامان کا۔ وہ سامان خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں جس گھر سے آیا ہوں اس گھر میں پیچھے اب کچھ اور نہیں۔ یہ کس کا ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کے یار غار صدیق اکبر کا۔ سامنے دیکھا تو حضرت ابو بکر وہ بوریے جیسا ٹاٹ کا کپڑا، اس میں کانٹوں کے بٹن لگا کر۔ حضور نے دیکھا حضرت ابو بکر کو اس حال میں، اسی وقت جبریل امین آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبریل امین آ گئے۔ ان کو دیکھا حضور نے، انہوں نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اور جبریل کیا بات؟ انہوں نے کہا جی آج آپ کا یار سب کچھ راہ خدا میں لے آیا ہے، اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے یار سے پوچھیں سب کچھ دے کے ہم سے راضی ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے راضی ہے؟ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو سنایا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، علامہ اقبال ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ حضرت عمر لائے آدھا کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پہلے حدیث کے الفاظ سنو، پھر علامہ اقبال کا شعر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارا کچھ لے آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کا، علامہ اقبال ترجمانی کرتے ہیں، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، اے ابو بکر گھر والوں کا بھی کوئی خیال رہنا چاہیے،
کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس لگاؤ فتویٰ۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اور میرا مال بھی کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، لگاؤ فتویٰ، لگا سکتے ہو تو تمہیں نبی کا نام پیارا نہیں ہے؟ وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی میرا مال بھی حضور آپ کا ہی ہے۔ آج ایسا کوئی بولے تو فتوی لگتے ہیں یا نہیں، لیکن حضور نے کیا انعام دیا؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا صاحب تھا، حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اے ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا، غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا تھا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کے سوؤں گا۔ آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو، ابو بکر میرے دائیں عمر میرے بائیں، اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، جن سے اللہ پوچھے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اور حضرت ابو بکر کیا کہیں، انا عن رب رات، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں جس سے رب رضا پوچھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ہم لوگ چل رہے تھے تو میں حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، اور ابو درداء تو اس کے آگے چلتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے، اس سے افضل پر سورج چڑھا نہیں۔ وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اندازہ کریں، فرمایا میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، میں نے اللہ کو خلیل بنایا، کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اب جو میں نے مختصراً ایک دو باتیں آپ کو اور کرنی ہیں، ان کے فضائل تو اتنے بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کی کوئی اور نیکی نہ بھی ہوتی نا، یہی ایک نیکی بہت تھی کہ انہوں نے حضرت بلال کو خریدا۔ حضرت بلال حضور کے عاشق، وہ امیہ نے ان کو ظلم و ستم کا ان پر پہاڑ توڑا ہوا تھا، حضور نے فرمایا ہے کوئی ہمارے بلال کا چارہ کرنے والا؟ حضرت ابو بکر چلے گئے امیہ کے پاس، وہ مار رہا ہے ان کو، حضرت بلال کو مار رہا ہے۔ حضرت بلال احد احد اللہ احد و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ کہے غلام ہے میرا، گیت ان کے گاتا ہے جن کو میں دشمن رکھتا ہوں۔ حضرت بلال کو کوئلے ڈال رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، وہ احد احد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے کچھ اور کام نہیں ہے؟ او امیہ ہر وقت اس کو ہی مارتا رہے گا، کوئی اور کام نہیں ہے؟ وہ غلام ہے میرا، نام ان کا لیتا ہے جن کو میں دشمن رکھتا ہوں، میں بیچ دے۔ اس کو کون خریدے گا؟ اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، رنگ کالا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا میں خریدتا ہوں۔ تم خریدتے ہو؟ ہاں میں خریدتا ہوں۔ کیا لینا ہے؟ اس نے آدھی چھٹانک کے قریب سونا کتابوں میں، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ مانگا، فرمایا لے لے اور دے دے۔ اس نے کہا تمہارے پاس ایک غلام ہے، سفید رنگ کا ہے، گورا ہے، عربی النسل ہے، یہ تو حبشی ہے نا، وہ گورا ہے، وہ دے دو اور اتنے پیسے دے دو۔ فرمایا پیسے بھی لے لے، غلام بھی لے لے۔ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا خرید کر۔
وہ امیہ کہنے لگا میں سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے اچھے تاجر ہو، تم نے تو گھاٹے کا سودا کیا، گورا دے دیا، کالا لے لیا، اتنے سارے پیسے بھی دے دیے، فرمایا گھاٹے میں میں نہیں رہا تو رہا ہے۔ امیہ گھاٹے میں میں نہیں رہا تو رہا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں تو گھر سے کہ یہ نیت کر کے چلا تھا مجھے سب کچھ دینا پڑے گا، دے دوں گا، اس کو آزاد کراؤں گا۔ اب وہ ہاتھ مل رہا تھا کہ میں نے کم کیوں مانگے، لائے ان کو لا کر حضور کے پاس، کہا حضور لیجئے آپ کا یہ غلام حاضر ہے۔ اب پڑھیں اس وقت آگے مولانا روم کا شعر پڑھیں آگے۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو حضور نے فرمایا جتنا بلال کو خریدنے میں خرچ کیا آدھا مجھ سے لے لے، جس کے خریدار نبی ہوں، فرمایا آدھا مجھ سے لے لے۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا حضور میں بھی اور یہ دونوں آپ کے ہی غلام ہیں اور آپ پر نثار ہیں۔ بندگان کا لفظ مولانا روم نے کہا، جو فتوے لگاتے ہیں نا ان کے لیے، بہرحال میرا دھیان اس وقت ان پر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر سن لیں۔ آج کچھ لوگ صدیق اکبر کے گھرانے، صدیق اکبر کی ذات، ان کی خدمات پر غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں میرے نبی کے سارے صحابہ سچے، میرے نبی کے سارے صحابہ۔ حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، حضرت امیر معاویہ اور اس کے ساتھ ہندہ، پھر یہ جتنے لوگ جو ان کا خاص طور پہ نام لے کے ان صحابہ کو غلط کہتے ہیں، وہ سن لیں کہ یہ سب مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، اب ان پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ اگر ان کا اپنا کوئی معاملہ ہے وہ اللہ جانے، ان کا کوئی فیصلہ ہے وہ اللہ جانے، اللہ ان سے پوچھے گا، ہم صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کریں گے، ہم کوئی گستاخی کر سکتے نہیں۔ حضرت ابو بکر کو خاص طور پر کوئی، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو ان کو صحابی نہ مانے نبی کا وہ تو قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان والا نہیں۔ اب حضرت ابو بکر کی باقی خوبیاں دیکھیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر کی پوتی امام حسن کی بیوی ہے، حضرت ابو بکر کی پوتی امام حسن، نام اس کا حفصہ ہے، عبد الرحمن حضرت ابو بکر کی پوتی ہے۔ حضرت علی کی بیوی ایک وہ ہے جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، اسماء بنت امیس۔ حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی کی۔ حضرت ابو بکر کی بیوہ حضرت علی کی بیوی۔ امام محمد باقر، چلے امام جعفر صادق کا نام سنا؟ وہ خود کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق، ان کی ماں بھی ان کے باپ بھی حضرت ابو بکر کی اولاد ہے۔ اس طرف سے دیکھیں نا، میں بتاؤں ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ سنیں، حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم، پوتے، دوسری طرف ان کی پڑ پوتی اسماء، یہ حضرت امام جعفر صادق حضرت ابو بکر کے پڑ پوتے بھی ہیں، پڑ نواسے بھی ہیں۔ اور سنیں، امام زین العابدین کا نام سنا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد کے خالہ زاد، آپس میں دونوں بھائی ہیں۔ یہ ام فروہ جو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہیں، یہ اسماء کی بیٹی ہیں، اسماء بیٹی عبد الرحمن کی ہیں، عبد الرحمن بیٹے حضرت ابو بکر کے۔ ام فروہ کے والد کا نام قاسم، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، محمد کے والد کا نام ابو بکر۔ یہ سب رشتے کیا بتا رہے ہیں؟ دشمنوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں؟ یہ اتنے سارے رشتے بتا رہے ہیں کہ وہ تو پیار ہی پیار تھے، محبت ہی محبت۔
حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل بتائے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ میرے نبی کا فرمان سنیں، حب ابی بکر، ابو بکر کی محبت، و شکرہ، اور ان کا شکر، واجب علی امتی، میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ حضرت ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر کرنا میرے ہر امتی پر، جو جتنے بھی امتی ہیں سب پر واجب ہے۔ فرمایا آگ سے آزاد دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی دی ابو بکر کو، جاؤ اس پر انگریونگ کہتے ہیں پرداس کا کام، آپ پھول بوٹے نقش بنواتے ہیں نا، تو جاؤ اس سے اللہ کا نام لکھوا لاؤ میری انگوٹھی پہ۔ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، امام راضی نے لکھا رستے میں سوچ رہے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے سے جدا نہیں کیا، میں کیوں جدا کروں؟ وہ جو کھودنے والا تھا نا اس سے کہا کہ اس پہ اللہ کا نام بنا دو، کندہ کر دو، اور ساتھ میں اس کے حبیب کا نام۔ اس نے وہ بنا دیا، دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، خوش ہوئی، حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا ابو بکر تم سے کہا تھا کہ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ، اس پہ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے ساتھ میرا نام بھی ہے اور میرے ساتھ تیرا نام بھی ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور آپ کا نام میں نے لکھوایا، کیونکہ اللہ نے کلمے میں، نماز میں، ہر جگہ آپ کا ذکر، تو جب اللہ نے جدا نہیں کیا تو میں کیوں جدا کروں؟ آپ کا نام میں نے لکھوایا، اپنا نہیں لکھوایا۔ اسی وقت جبریل آئے، اللہ فرماتا ہے جو تمہیں ہم سے جدا نہیں کرتا ہم اس کو تم سے جدا نہیں کرتے۔ اللہ میرے دوستو، حضرت ابو بکر کے بارے میں آج کچھ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ صحابی تو ضرور ہیں، شان بہت ہے، مگر افضل نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں، بلا فصل یعنی حضور کے اور ان کے درمیان کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ فاصلہ ہو، تو نہیں جی وہ بلا فصل نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ ان سب سے کہہ دو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، اپنے منہ بند رکھو۔ داتا صاحب مان رہے ہیں، خواجہ صاحب مان رہے ہیں، غوث پاک مان رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت؟ حضرت ابو بکر آج بھی میرے نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ ہم مولا کائنات کے بھی غلام ہیں، ہم ہر صحابی کے غلام ہیں، ہمیں نبی کے گھر والے بھی پیارے، نبی کے تارے بھی پیارے۔ ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ سنو ثواب کتنا ہے؟ یہ جو مسجد نبوی بنی ہوئی نا، یہ ایک باغ تھا کھجوروں کا، سوکھ گیا تھا، 2 یتیم بچے تھے، ان کی زمین تھی، حضور کو پسند آ گئی مسجد کے لیے، فرمایا یہ زمین مجھے چاہیے مسجد کے لیے۔ حضرت ابو بکر نے پیسے دیے، اور حدیث ہے من بنا للہ بیتن فی الارض بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بنائے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پیسے دیے، 1400 کتنے سال ہو گئے لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز کا ثواب وہاں کتنا، ایک نیکی کا ثواب وہاں کتنا، تو وہاں 1400 برس میں کتنی عبادت ہوئی، ہر کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، ان سب کے برابر حضرت ابو بکر کو ملے گا۔ ہم تو نبی کی بات کریں کیا، یہاں تو نبی کے غلام کا ثواب ہم شمار کر سکتے نہیں۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، انہوں نے اپنی جان بھی دی، اپنی اولاد بھی دی، اپنا مال بھی دیا۔ جس دن ایمان لائے نا، ان کے پاس 40,000 رکھے ہوئے تھے، وہ 40,000 اسلام کے لیے دے دیے، قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باتیں بہت سی کرنی تھی مگر ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے جمعے کا، زیادہ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالی
کرم فرمائے۔ آج ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے وہ مہربانی کی تھی، کیا ہم بھی اپنی طرف سے کچھ تھوڑا بہت حصہ ڈال لیں، حضرت ابوبکر کی طرف سے ہدیہ پیش کریں مسجد میں، ان کی روح بھی خوش ہوگی، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہو سکے جس کے پاس جو گنجائش ہو، سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے مسجد کے لیے ڈال دیں۔ یہ میں نے نوٹ نکالا، یہ عبدالغفار داؤد صاحب سب سے پہلے اٹھ کے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ 3000 لائے ہیں، یہ میں نے دیا ہے، یہاں جو پہنچانا چاہیں، ورنہ آپ کے پاس وہ کپڑا لے کر آ رہے ہیں اگر ہو سکے، کیونکہ نوٹ کیا تھا میں نے ابھی ماشاءاللہ، یہ شاہ صاحب ان کے بچوں نے دیے، عادل شاہ صاحب نے۔ خرچہ ہمارا 4 لاکھ سے اوپر ہے اور آمدنی 1.25 لاکھ بھی مشکل سے، کیونکہ کوئی آمدنی تو اور ہے نہیں۔ آپ کا یہی جمعہ، لوگوں کو مجھے پتہ ہے مہنگائی بہت ہے، لوگ کس طرح کر رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے کشادگی کے ساتھ، وہ اگر دیں گے اللہ برکت دے گا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ ان کی طرف سے 2 نفل پڑھ لیں، اس سارے ان کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے ہدیہ پیش کر دیں۔ خالی نہیں رہنا، سب نے ہدیہ پیش کرنا ہے، بھلے کسی کے پاس چھوٹے سے چھوٹا سکہ ہی 1 روپیہ ہی دے، مگر ضرور دے، تاکہ آپ کا نام بھی آ جائے۔ میر سید منصور شاہ